ناظرین، کچھ لوگ یہ کھلا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر معذور بچے کیوں پیدا کرتا ہے۔ آپ کو یہاں بتا دیں کہ میاں بیوی کی اس غلطی کی وجہ سے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس قدر مہربان خدا اپنی مخلوق کو معذور کیوں پیدا کرتا ہے، جو بظاہر انسانوں پر ایک طرح کا ظلم دکھائی دیتا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ اسی لیے دی تاکہ ہم اس سوال کے جواب کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح کا سوال ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ نے اندھے لوگ کیوں پیدا کیے، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اندھے لوگ اس لیے پیدا کیے تاکہ دیکھنے والے اس نعمت کی قدر کر سکیں۔ اللہ کی حکمت کے آگے ہر چیز صفر ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی حکمت نہ ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے کوئی بھی چیز بے معنی پیدا نہیں کی، چاہے وہ ریت کا ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک الٹ ضرور رکھا ہے۔ اس نے ایک طرف فرشتے پیدا کیے تو دوسری طرف شیطان، ایک طرف خوشی پیدا کی تو دوسری طرف غم، ایک طرف دن پیدا کیا تو دوسری طرف رات، ایک طرف اچھائی پیدا کی تو دوسری طرف برائی۔ ایک انسان صحت مند ہوتا ہے تو ایک بیمار، ایک امیر تو دوسرا غریب، ایک ذہین تو دوسرے کو بالکل پاگل بنا دیتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کو اس کے اپوزٹ چیز سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے ہر خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے بدصورتی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز کو مکمل بنانے کے لیے پہلے نامکمل اور معمولی چیزوں کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ایک انسان نامکمل پیدا کیا گیا تو یہ اس لیے کہ اس کے گرد مکمل لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور وہ نامکمل یا معذور انسان بغیر کسی وجہ کے تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے شاید اس دنیا میں اس کے لیے سختیاں لکھی ہوں۔ لیکن اس مختصر زندگی کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، وہاں یہی شخص سب سے آگے ہوگا اور سب سے مکمل شکل میں ہوگا۔ اس دنیا میں جو لوگ معذور نظر آتے ہیں، ان کی معذوری کسی گناہ کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حکیم کی ماتحت ہوتی ہے۔ اس آزمائش کے قانون کے تحت وہ کسی کو بہت مال و دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو زندگی کی بنیادی سہولات بھی میسر نہیں ہوتی۔ کسی کو حسن دیتا ہے تو کسی کو بدصورتی۔ بالکل اسی طرح کسی انسان کی جسمانی ساخت میں کوئی نقص نہیں ہوتا، اور کسی کو تندرستی دے کر دنیا کی اس آزمائش میں اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے تو کسی سے چھین کر اس کے صبر کا۔ دین کی تعلیمات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شکر کا امتحان صبر کے امتحان سے زیادہ مشکل ہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ایک انسان جتنی صلاحیتوں سے محروم ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی اتنی آسان ہوگی، اور اس کی محرومی کا اس کو صلہ دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے صبر و استقامت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں انعام کے طور پر جنت اور ریشمی ملبوسات سے نوازے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر ایک روز ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ جوڑ نہ ہو تو اس کا سارا جسم بالکل بیکار ہو جائے گا۔ پھر ایک اور نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ فرمائی کہ تم میں سے جو شخص جب ایسے شخص کو دیکھے جو مال یا جسمانی ساخت میں اس سے بہتر ہو تو اسے اس شخص پر بھی نظر ڈالنی چاہیے جو مالی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے اس سے کمزور ہے۔ ان نصیحتوں پر عمل کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا حقیقی شکر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس تمام کائنات کے مالک ہیں اور اس کائنات میں موجود ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے جس طرح چاہیں بنا سکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے معذور لوگوں کو کیوں پیدا کیا، تو سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا نہیں، کیونکہ جب آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئی ہی نہیں اور نہ ہی ایک مخصوص حد سے آگے جا کر اپنی تمام تر عقل و فہم کے باوجود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں یہ سوال پوچھنا درست نہیں، کیونکہ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق شدہ چیز کے ساتھ کیا کرے گا۔
اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے عام انسانوں کے لیے اپنے اپنے محبوب ترین بندوں کو مثال بنا دیا۔ صاحب ایمان ہوتے ہوئے کسی کو خلیل بنایا تو بیٹے اور بیوی کو صحرا اور پہاڑوں میں تنہا چھوڑ کر پھر حکم ہوا کہ جاؤ اور اس کے گلے پر چھری پھیر کر ہمارے نام کی قربانی کرو۔ لیکن یہاں کوئی سوال نہیں۔ ایک کو بدن میں کیڑے ڈال کر ویرانوں میں ڈال دیا، لیکن یہاں بھی کوئی سوال نہیں۔ ایک کو مچھلی کے پیٹ میں تاریکیوں میں قید فرما دیا، لیکن کوئی سوال نہیں۔ ایک کو درجنوں بیٹے دیے، لیکن سب سے محبوب فرزند کو دیگر بیٹوں کے ہی ہاتھوں کنویں میں ڈلوا دیا، اور باپ کو لاچار چھوڑا، لیکن یہاں بھی کوئی سوال نہیں۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو آزمائشوں میں ڈالا، ان کو تکلیفیں ملی تو آخر کیوں؟ لیکن سوال پوچھنے سے پہلے یہ غور نہیں کہ اللہ انسانوں کو ان اوقات سے بڑھ کر نعمتیں دیتا ہے، تو کیا اس کا کوئی جواب ہے کہ وہ ان نعمتوں سے کیوں نوازتا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، جس کو سمجھنے کی انسانی صلاحیتیں محدود ہیں۔ اللہ کے کسی کام میں کیا بھلائی چھپی ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اور خدا لوگوں کے ان اعمال کے سبب پکڑنے لگتا ہے تو وہ زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیے جاتا ہے۔ سو جب ان اعمال کا بدلہ انہیں دے گا تو خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔